بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ کپتان کو روکنا ناممکن ہو گیا۔ کپتان کے دو کھلاڑیوں نے اسکرپٹ کا تہس نہس کر دیا۔ شہباز شریف نے عمران خان کی کاپی کر لی۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں ناظرین کرام، یہ حکومت جو ہے اس نے اپنا جو 1 سے 1.5 سال کا ٹینور ہے اس میں صرف اور صرف 2 ہی کام کیے ہیں۔ ایک تو اپنے کرپشن کے تمام کیسز کو معاف کیا ہے، دوسرے جو ہے وہ خان صاحب کے خلاف نت نئے کیسوں کو جو ہے مقدمات کو درج کروایا ہے۔ کم و بیش 200 کے قریب ان پہ کیسز ہو چکے ہیں۔ آئے دن وہ عدالتوں میں اپنی پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ کل بھی انہوں نے، جیسا آپ کو علم ہے، خبروں میں آپ نے سنا، اس پہ تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن وہ خان صاحب پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کی کم و بیش 16 مقدمات میں جو ہیں وہ ضمانتیں منظور کر لی گئی۔ ناظرین اکرام، انہوں نے یہی کام کیا اپنے 1.5 سال میں۔ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا، کوئی عوام کو سہولت نہیں دی انہوں نے، عوام کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ البتہ اپنے لیے ضرور کیا کہ اپنے جو کرپشن کے کیسز تھے وہ معاف کر لیے۔ دوبارہ انہوں نے ناظرین اکرام صدر مملکت عارف علوی صاحب کی غیر موجودگی میں جو حج کی سعادت ادا کرنے کے سلسلہ میں سعودی عرب مقیم ہیں اس وقت، آئے دن یہ نت نئے آرڈیننس جو ہیں وہ پاس کر رہے ہیں ان کی غیر موجودگی میں۔ اب ان کی غیر موجودگی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس طرح کی صورتحال ملک پاکستان میں چل رہی ہے اور وہ حج جیسا فریضہ ادا کرنے کے لیے چلے گئے ہوں۔ اس سے قبل بھی وہ حج جیسا فریضہ ادا کر چکے ہیں۔ اس ملک پاکستان کو ان کی خاص ضرورت تھی، لیکن صادق سنجرانی کے دستخطوں سے، کیونکہ قائم مقام صدر وہ ہیں، یہ آرڈیننس نت نئے منظور کرواتے جا رہے ہیں جو ان کے فائدے کے لیے اور عمران خان کے نقصان کے لیے۔ اب انہوں نے ایک نیا آرڈیننس منظور کروایا ہے کہ پہلے یہ ناظرین اکرام تمام کے تمام نیب قوانین، بلکہ نیب کے ادارہ کے ہی خلاف تھے۔ نواز شریف صاحب کی پچھلی جو ہے گفتگو سنیں، شہباز شریف صاحب کی، زرداری صاحب کی، فضل الرحمان صاحب کی، حقان عباسی صاحب کی، تمام کے تمام نیب کے خلاف تھے۔ اب انہوں نے خود ہی نیب کا جو ہے وہ قانون پاس کیا تھا 14 دن کا ریمانڈ، اب اس کو بڑھا کر 30 دن کا ریمانڈ انہوں نے کر دیا ہے کہ 30 دن تک ریمانڈ پہ نیب جو ہے کسی ملزم کو رکھ سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے عدم تعاون کی وجہ سے اس کو گرفتار بھی کر سکتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو خان صاحب جو ہیں انہوں نے قوم سے خطاب کیا سوشل میڈیا پہ، انہوں نے کہا کہ جو قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے اس کے سلسلہ میں انہوں نے کہا کہ جمعہ کے دن تمام میں امت مسلمہ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں اور بتا دیں سویڈن حکومت کو کہ ہم اس طرح کے آپ کے جو گندے کام ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی مسلمان اس طرح کا کام برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ قرآن پاک کی بے حرمتی کریں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں۔ تو ناظرین اکرام، محترم وزیر اعظم صاحب کی بھی آنکھ کھلی اتنے دنوں کے بعد، انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ جمعے کے دن جو ہے تقدس قرآن پاک کے سلسلہ میں جو ہے وہ تمام مسلمان پاکستانی قوم نکلیں۔ تو ناظرین اکرام، یہاں پر وزیر اعظم صاحب کو یہ کام جو ہے وہ زیب نہیں دیتا۔ یہ تو ہم جو لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، وہ تو کمزور سے کمزور جو درجہ ہے وہ احتجاج کیا کہ احتجاج کریں۔ اس سلسلہ میں وزیر اعظم پاکستان کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں۔ انہیں چاہیے سویڈن کا جو سفیر ہے اس کو طلب کریں، اس کی سرزنش کریں اور اس کو ملک سے بے دخل کریں۔ یہ ان کا اختیار ہے۔ یہ اختیار تو کوئی نہیں ہے بھئی آؤ احتجاج کرو، یہ تو کمزور درجہ ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے، چلو احتجاج کریں، کچھ کر نہیں سکتے وہ احتجاج ضرور کریں۔ تو انہوں نے خان صاحب کو کاپی کی ہے۔ یہ تو اپوزیشن کا کام یا ہمارا کام ہے احتجاج کرنا، وزیر اعظم کا کام ہے کہ وہ سرزنش کرے بلا کر سفیر کو، لیکن وہاں ان کی جو ہے جرت جواب دے دیتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، خان صاحب کے 2 کھلاڑیوں نے ان کا جو طاقتوروں کا لکھا ہوا اسکرپٹ تھا اس کو تہس نہس کر دیا۔ ایک تو جو گورنر گلگت بلتستان ہیں خالد خورشید صاحب،
ان کو جعلی ڈگری میں نااہل کر دیا گیا، اور نااہلی کی وجہ کیا ہے یہ بھی تمام پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا کو معلوم ہے۔ ان کو سزا دی گئی ہے خان صاحب کے ساتھ وفا کرنے کی، کیونکہ وہ خان صاحب کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا اور قدم کے ساتھ قدم ملا کر چل رہے تھے۔ جہاں پہ بھی خان صاحب وہ بلاتے کال دیتے وہ پہنچ جاتے تھے۔ تو ان کو ہر طرح سے کوشش کی گئی کہ خان صاحب کا خطہ چھوڑیں اور آرام سکون سے آپ جو ہیں وزیر اعلیٰ ہیں تو وزارت اعلیٰ کا مزہ لیں، لیکن انہوں نے یہ بات نہ مانی۔ ان کو جعلی ڈگری کیس میں نااہل کر دیا گیا، لیکن انہوں نے خان صاحب کا جو ہے وہ ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ اپنا گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی امانت تھی یہ عہدہ، مجھے عہدوں کی کوئی لالچ نہیں ہے، خان صاحب کی امانت تھی وہ گئی چلی عہدہ رہے نہ رہے، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، میں خان صاحب کے ساتھ تھا، ڈٹ کے کھڑا تھا، ڈٹ کے کھڑا ہوں اور ڈٹ کے کھڑا رہوں گا۔ ناظرین اکرام، ایک طرف دیکھیں تو خالد خورشید صاحب ہیں، دوسری جانب اگر تصویر کا دوسرا روح دیکھیں سردار تنویر الیاس، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، لیکن وہ چھوڑ کے بھاگ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے بوٹوں کو چاٹنا بھی شروع کیا، لیکن ہاتھ پھر بھی کچھ نہ آیا، نہ عزت بچی نہ عہدہ بچا۔ لیکن خالد خورشید صاحب ہیں، عہدہ چلا گیا لیکن عزت انہوں نے اپنی بچا لی، ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا میں ڈٹ کے کھڑا تھا، ڈٹ کے کھڑا ہوں اور ڈٹ کے کھڑا رہوں گا، عہدے آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ بڑی انہوں نے جرت مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ دوسرا جو خان صاحب کے کھلاڑی ہیں، خان صاحب کے لائر ہیں افضل خان صاحب، انہوں نے لکی مروت میں ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کیا اور ان سے صحافی نے پوچھا کہ آپ یہ اس طرح کا بیان دے رہے ہیں، خان صاحب کی سپورٹ کر رہے ہیں، جو سپورٹ کرتا ہے اس کی گرفتاری ہو جاتی ہے، تو آپ کو کہیں گرفتار نہ کر لیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں خان صاحب کے ساتھ تھا، ساتھ ہوں اور ساتھ ہی رہوں گا، ڈٹ کے کھڑا ہوں، کھڑا رہوں گا۔ گرفتاری کرنی ہے نا میری تو وہ گرفتاری شوق سے کریں، اپنا شوق پورا کر لیں، وکلاء کی گرفتاری کا آغاز کریں تو پھر وکلاء تحریک جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل جائے گی، عمران خان کے ساتھ ہوگی وکلاء، تمام جو وکلاء تحریک ہے، تو پھر انہیں لگ پتہ جائے گا۔ ہم تو انتظار میں ہیں، آئیں بسم اللہ کریں، پہل مجھ سے کریں گرفتار۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے بھی جرت مندی کا مظاہرہ کیا اور اپنی عزت بچائی۔ تو ناظرین اکرام، یہ جو حکومت ہے یہ اوچھے ہتھ کنڈے کرنے میں مصروف عمل ہے، کیونکہ یہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ویلاگ میں کہ یہ بہت اہم ہے۔ اس میں پتہ چل جانا ہے کہ کس سمت جو ہے وہ سیاست پاکستان کی روح کرتی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ مزید کچھ سختیاں ڈالی جاتی ہیں یا انہیں کچھ ریلیف ملتا ہے، یہ بھی آئندہ جو ہفتہ ہے ڈیڑھ ہفتہ اس میں بہت اہم فیصلے ہونے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ صورتحال چل رہی ہے۔ دوسرے جانب انہوں نے جو پشاور میں سیکٹریٹ تھا پاکستان تحریک انصاف کا، وہاں پہ جھنڈا لگا ہوا تھا، تو ویسے بھی KPK میں جھنڈا لگاؤ مہم کا جو ہے وہ بھرپور لوگ جوش و خروش کے ساتھ اس جو مہم چلی ہوئی ہے اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو ہر کوئی یہ کوشش کر رہا ہے اپنی چھت پہ، کسی بھی جگہ پہ، یہاں تک کہ لوگ دریاؤں میں چھلانگیں لگا رہے ہیں تو پرچم پاکستان تحریک انصاف کا ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، نہروں میں چھلانگیں لگا رہے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں تو وہ لہرا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا پرچم۔ تو ناظرین اکرام، پرچم لگاؤ مہم جو ہے وہ زوروں شور سے جاری ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، پولیس نے جو پشاور میں سیکٹریٹ تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اس کی چھت پہ لگا تھا پرچم پاکستان تحریک انصاف کا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ہو، PP ہو، نون لیگ ہو، جو بھی پارٹی الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہے اس کا حق بنتا ہے اپنے دفاتر پر وہ اپنا پارٹی کا جھنڈا لہرا سکتے ہیں، لیکن ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، نہ جھنڈا دیکھنا چاہتے ہیں، نہ PTI کا نام سننا چاہتے ہیں، نہ خان کا نام سننا چاہتے ہیں، نہ سنانا چاہتے ہیں، چینلز پر بھی پابندی ہے۔ نہ جانے کس طرح کا ان پہ خوف طاری ہے عمران خان کا کہ ان کے اعصابوں پہ سوار ہو چکا ہے خان۔ جیسے اس نے وزیر اعظم حسین نکلا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں ان کے اعصابوں پہ سوار ہو جاؤں گا، تو وہ بالکل سامنے آ رہا ہے کہ ان کو اور بات کچھ آتی نہیں ہے، صرف اور صرف یہ خان صاحب کو کسی نہ کسی بہانے چاہتے ہیں نائل ہو جائیں یا گرفتار ہو جائیں۔ لیکن ناظرین اکرام، خان کو روکنا ان کے بس کی بات نہیں رہی، خان کو روکنا ناممکن ہو چکا ہے۔ اب یہ انتظار میں یہ ہیں کہ جو اگست ہے 16 اگست، اس کے بعد ہی کچھ انہوں نے گیم کرنی ہے، کیونکہ 16 اگست تک جو چیف جسٹس آف پاکستان بندیال صاحب ہیں ان کی مدت ملازمت پوری ہو جائے گی۔ یہ اس انتظار میں ہے کہ ان کی مدت ملازمت جب پوری ہو جائے تو بعد میں جو نئے چیف جسٹس آئیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ خان صاحب کو اتنے زیادہ ریلیف نہ دیں، ان کی ضمانتیں نہ کریں، تو پھر ان کی گرفتاری ہو جائے گی۔ جب گرفتاری ہو جائے گی تو پھر ہم الیکشن میں جائیں گے۔
تو ناظرین اکرام بڑی خبر آپ کو دے دوں، یہ الیکشن جو ہے نومبر اکتوبر میں، حالانکہ ان پہ پریشر ہے، بہت زیادہ طاقتور ممالک کا بھی پریشر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ الیکشن نہیں کروائیں گے۔ بڑی خبر دے رہا ہوں، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اکتوبر نومبر میں الیکشن نہیں کروائیں گے۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ مارچ تک چلے، آگے 2024 کی مارچ تک اس کو ڈیلے کریں اور مارچ میں الیکشن کرائیں، تاکہ خان صاحب کو کسی نہ کسی صورت سے گرفتار کر لیں یا ان کو نااہل کر دیں۔ تو یہ ناظرین اکرام یہ کچھ ہتھ کرنے میں مصروف ہے یہ حکومت، لیکن ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ خان صاحب کو کنٹرول کریں۔ خان صاحب لوگوں کے دلوں پہ چھائے ہوئے ہیں، لوگوں کے دلوں میں موجود ہیں، تو دلوں سے نکالنا جو ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام یہ معاملات چاہ رہے ہیں۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔